بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ، یعنی امام ولی اللہ کی حکمت کا اجمالی تعارف، از حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ ترتیب و تدوین پروفیسر محمد سرور سابق، استاذ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی، مطبع سندھ ساگر اکیڈمی لاہور۔ پیش لفظ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کا یہ مقالہ امام ولی اللہ کی حکمت کا اجمالی تعارف کے نام سے رسالہ الفرقان بریلی میں شائع ہوا تھا۔ حضرت مولانا نے اس مقالے کو املا فرمایا اور مولانا نور الحق صاحب علوی، پروفیسر اورینٹل کالج لاہور نے اسے قلم بند کیا۔ پھر جہاں جہاں حوالوں اور سنین وفات کے تعین کی ضرورت تھی، مولانا نور الحق صاحب نے اصل مقالے میں ان کا بھی اضافہ فرمایا۔ اس سلسلے میں مولانا موصوف کو جو محنت کرنی پڑی اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، حوالہ جات اور وفیات کی تفتیش و تحقیق میں بہت وقت لگا۔ ایک ایک حوالے کے لیے بسا اوقات پوری کتاب پڑھنی پڑی۔ وفیات کی تلاش میں بھی کافی محنت صرف ہوئی، لیکن یہ ضروری تھا کیونکہ وفیات کے تعین سے ہر تحریک کا دور متعین ہوتا ہے۔ حضرت مولانا سندھی نے اس مقالے میں حضرت امام ولی اللہ کی حکمت کا تعارف کرایا ہے۔ اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ ولی اللہ حکمت کے معارف کو سمجھنے اور سمجھانے میں جو شغف حضرت مولانا کو رہا ہے، اس ضمن میں جس قدر تحقیق و کاوش آپ نے فرمائی اور اپنی عمر کا ایک طویل زمانہ اس کام میں صرف کیا، اس کی ہندوستان میں کوئی نظیر نہیں مل سکتی۔ اس مقالے کے سلسلے میں مدیر الفرقان نے حضرت مولانا کے متعلق لکھا تھا، چند مقامات میں تعبیر کی غرابت و نکارت اور ایک آدھ جگہ مولانا کی منفردانہ رائے سے قطع نظر یہ مقالہ شاہ صاحب کی حکمت کا اجمالی تعارف ہی نہیں بلکہ فی الحقیقت آپ کے علمی کام یعنی تجدید فی العلوم الشرعیہ سے واقفیت اور اعلیٰ وجہ البصیرت واقفیت کے لیے اس میں کافی سامان ہے، اور ولی اللہ علوم و معارف کے لیے بجا طور پر اس مقالے کو بنیادی لٹریچر قرار دیا جا سکتا ہے۔ نیز اس کے مطالعے کے بعد ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ولی اللہ حکمت پر مولانا کی نظر کس قدر گہری ہے اور شاہ صاحب کے علوم و معارف کا انہوں نے کس قدر عمیق مطالعہ فرمایا ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے مولانا کے اس مقالے کو پڑھ کر مدیر الفرقان کو لکھا تھا کہ مولانا سندھی کے مضمون کو میں نے بغور پڑھا اور اس یقین کے ساتھ ختم کیا کہ بے شک مولانا کی نظر حضرت شاہ صاحب کے فلسفے اور نظریات پر نہایت وسیع اور عمیق ہے۔ یہ مقالہ موضوع کے اعتبار سے تو عمیق تھا ہی، لیکن چونکہ اس میں حضرت مولانا سندھی نے صرف علماء اور طبقہ خواص کو مخاطب کیا تھا، اس لیے مقالے کی زبان، انداز بیان اور مضامین کی ترتیب بھی قدر مغلق تھی۔ نیز عربی اور فارسی کو طویل عبارتوں نے اس کو اور مشکل بنا دیا تھا۔ راقم الحروف جب حضرت مولانا کے حالات، تعلیمات اور سیاسی افکار لکھ چکا اور شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک کی نئی ترتیب سے بھی فراغت حاصل کر لی، تو مجھ سے مطالبہ ہوا کہ میں امام ولی اللہ کی حکمت کے اجمالی تعارف کو بھی ایسے اسلوب اور زبان میں مرتب کر دوں کہ عام پڑھے لکھے اردو داں حضرات کو ولی اللہ حکمت کے معارف سے مستفید ہونے میں زیادہ دقت نہ ہو۔ مقالے زیر نظر کے تمام مطالب کو حل کرنا میرے حد علم سے باہر تھا۔ اس سلسلے میں خاکسار مرتب کو اپنے محترم دوست مولانا محمد نور مرشد مکی صاحب سے بڑی مدد ملی۔ موصوف کا اصلی وطن بنگال ہے، لیکن آپ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور وہیں تعلیم پائی۔ مولانا محمد نور صاحب تقریباً 8 برس تک حضرت مولانا سندھی سے ان کے زمانۂ قیام مکہ معظمہ میں پڑھتے رہے، اور واقعہ یہ ہے کہ موصوف حضرت مولانا کے علوم کے صحیح محافظ اور ان کے واسطے سے ولی اللہ علوم و معارف کے سچے طالب علم ہیں۔ مولانا محمد نور صاحب کی اس عنایت کا میں بے حد شکر گزار ہوں۔ اس دوران میں بیت الحکمت جامعہ نگر میں رہتے ہوئے مجھے حضرت مولانا سندھی سے بھی استفادے کا موقع ملتا رہا، چنانچہ مقالے کے بعد مشکل مقامات کو خود میں نے حضرت مولانا سندھی سے بھی سمجھا۔ قرآن، حدیث، فقہ، فلسفہ اور تصوف کے ان دقیق مطالب کو خاکسار کہاں تک آسان کرنے میں کامیاب ہو سکا، اس کا فیصلہ تو آپ قارئین ہی فرما سکتے ہیں۔ میرا کام تو صرف اتنا تھا کہ حضرت مولانا سندھی کے ارشاد مبارک کی تعمیل کر دی۔ مئی 1944 عیسوی، محمد سرور، بیت الحکمت جامعہ نگر دہلی۔ مقدمہ۔ محمد سرور: زندگی خواہ ایک فرد کی ہو یا ایک جماعت کی، 2 چیزوں سے بنتی ہے، ایک ذہن یا فکر اور دوسرے خارج میں اس ذہن یا فکر کی عملی تشکیل۔ زندگی کا سرچشمہ دراصل انسان کے باطن سے پھوٹتا ہے اور پھر خارج میں جیسے جیسے حالات سے اسے سابقہ پڑتا ہے ویسے ہی شکل و صورت میں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن باطن و خارج یا فکر و عمل زندگی کے 2 الگ الگ خانے نہیں ہیں، بلکہ یہ 2 شعبے ہیں ایک اصل کے، اور انسانی زندگی ان دونوں شعبوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جس طرح فرد کا ایک ذہن ہوتا ہے اور ایک اس ذہن کا خارجی زندگی میں پرتو، اسی طرح قوموں اور ملتوں کا بھی ایک مجموعی ذہن ہوتا ہے اور ایک اس مجموعی ذہن کی خارج میں عملی تشکیل۔
آج سے تقریباً 1300 سال قبل مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی ایک مختصر سی جماعت معرض وجود میں آتی ہے۔ اس جماعت کا ایک فکر تھا اور اول روز سے اس جماعت کا اپنا نظام بھی تھا۔ مسلمانوں کی گنتی کے چند افراد کی یہ جماعت تمام مخالفتوں کے باوجود برابر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان کی مکے میں سمائی نہیں ہوتی تو یہ لوگ مدینے میں ہجرت کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی مستقل حکومت بنا لیتے ہیں۔ مدینے کی اس حکومت پر 10 سال بھی نہیں گزرتے کہ یہ سارے عربوں کو اپنے زیر نگین کر لیتی ہے اور اس کے بعد 20 سال کے اندر اندر ایران، عراق، شام اور مصر وغیرہ بھی فتح ہو جاتے ہیں۔ شروع کا یہ زمانہ ملت اسلامی کا دور زرعی تھا، لیکن اس دور زرعی کے بعد بھی مسلمانوں کی فتوحات کے قدم رکتے نہیں، بلکہ ان کی سلطنت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ وہ ایشیا کے بہت بڑے رقبے کو مسخر کرتے ہیں۔ افریقہ میں بحیرہ احمر سے لے کر بحر ظلمات تک کے ملک ان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یورپ میں ایک طرف اسپین پر ان کی حکومت ہوتی ہے اور دوسری طرف آبنائے باسفورس سے لے کر ویانا تک کے علاقے وہ فتح کر لیتے ہیں۔ کشور کشائیوں کے ساتھ ساتھ وہ جہانداری اور جہاں بانی میں بھی اپنی عظمت کے انمٹ نقوش تاریخ کے صفحات پر ثبت کرتے ہیں۔ وہ سیاسی ادارے بناتے ہیں، تدبیر مملکت کے نئے نقشے وضع کرتے ہیں، صنعت و حرفت اور معاشرت و اجتماع کو ترقی دیتے ہیں، ادب و شعر، فنون لطیفہ اور تہذیب و تمدن کے طور طریقوں کو اپنے ذوق حسن و جمال، معیار حق و صداقت اور شعور قوت و جبروت کے مخصوص سانچوں پر ڈھالتے ہیں، اور اس طرح یہ کم و بیش 1000 برس تک تاریخ عالم میں انسانی قافلے کی رہنمائی کی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کا یہ عمل اس کے مجموعی ذہن کا خارجی پیکر ہے۔ ہمیں اس امر کے تسلیم کرنے میں انکار نہیں ہونا چاہیے کہ ملت اسلامیہ کا یہ خارجی پیکر سر تاپا خیر نہیں تھا، اور نہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ اچھائی کے ساتھ برائی کا وجود لازم و ملزوم ہے، اور اتفاق سے تاریخ اگر ایک قوم کی اچھائیوں کو گناتی ہے تو وہ اس کی برائیوں کا ذکر کیے بغیر بھی نہیں رہتی۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کی اس تاریخ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہ ہوتی تو یقیناً بہت اچھا ہوتا، لیکن اس تاریخ میں ایسے جواہر پاروں کی بھی کمی نہیں جن کی تابانی جوں جوں زمانہ گزرتا جائے گا بڑھتی جائے گی، اور نہ صرف مسلمان بلکہ دوسری قومیں بھی ان کی تابانی سے رہتی دنیا تک اپنے ذہنوں کو جلا دیتی رہیں گی۔ ملت اسلامیہ کی یہ تاریخ اپنے زندہ جاوید کارناموں کے ساتھ ہمارے قومی اور ملی وجود کا ایک حصہ ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں انکار کرنا چاہیے۔ ہم اپنی ملت کے اس دور ماضی کے وارث ہیں۔ مانا کہ یہ دور بیت چکا ہے اور اس کے واپس آنے کا اس مادی دنیا میں اب کوئی امکان نہیں، لیکن ایک بیتا ہوا واقعہ اپنے اثرات ضرور چھوڑ جاتا ہے، اور تاریخ کے اس طرح کے اثرات قوم کے مجموعی ذہن میں ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کوئی قوم اپنے ماضی سے بیزار ہو کر یہ چاہے کہ وہ قومی ذہن سے اپنی گزشتہ تاریخ کے اثرات کو بالکل کھرچ ڈالے، تو ایسا کرنے سے اس قوم کا نخل حیات برومند ہونے کے بجائے الٹا ٹھٹر کر رہ جاتا ہے۔ بے شک اپنے ماضی سے اندھی عقیدت بھی بری ہے اور اس کا انجام کچھ کم ہلاک کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں اصل ضرورت انکار کی نہیں ہوتی، اور نہ ماضی سے اندھی عقیدت ہی قوم کے حق میں مفید پڑتی ہے۔ البتہ ماضی کی وراثت کو جانچنا پرکھنا ضروری ہوتا ہے، اور قومی فکر و عمل میں اس سے کام لینے کے لیے اس کا تنقیدی جائزہ لینا پڑتا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ کا یہ حصہ ملت کے ذہنی وجود کا خارجی مظہر ہے۔ ملت کے اس خارجی مظہر کی ابتدا، جیسا کہ آپ نے دیکھا، مکہ معظمہ کے چند گنتی کے برگزیدہ افراد سے ہوئی۔ ان کے خلوص نیت اور حسن عمل کا صلہ سمجھیے کہ چند صدیوں بعد ان برگزیدہ افراد کے نام لیوا 7 زمینوں اور 7 سمندروں کے مالک بن گئے، اور انہوں نے دمشق، بغداد، اور ادھر مشرق میں بخارا، غزنی، لاہور اور دہلی، اور ادھر مغرب میں قاہرہ، مراکش، قرطبہ، غرناطہ اور قسطنطنیہ کو علم و حکمت اور تہذیب و تمدن کے مرکز بنا دیے۔ ملت کے ذہن و فکر کی تاریخ بھی اس کے اس خارجی مظہر کی سرگزشت سے کچھ کم دلچسپ اور شاندار نہیں رہی۔ اس کی ابتدا ایک ایسی تعلیم سے ہوتی ہے جس کے اساسی اصول ہر انسان کی فطرت میں ودیعت کیے گئے ہیں، اور حضرت آدم سے لے کر ہر پیغمبر اور ہر مصلح نے اس تعلیم کی طرف اپنے زمانے میں لوگوں کو دعوت دی تھی۔ یہ تعلیم انسانیت کی طرح ابدی اور عالمگیر ہے اور کسی قوم یا ملک تک محدود نہیں۔ اس تعلیم کا دینے والا خود کائنات کا پیدا کرنے والا اور تمام انسانوں کا رب تھا۔ چنانچہ ملت اسلامیہ کے ذہن و فکر کی سب سے پہلی اساس قرآن کریم کی یہ الہی تعلیم بنتی ہے۔ یہ الہی تعلیم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملت اسلامیہ کو دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کے ابلاغ تک اکتفا نہ کیا، بلکہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے، آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، آپ نے ان کا تزکیہ فرمایا، ان کے اخلاق و عادات کو سنوارا اور انہیں ایک جماعتی نظام میں پرو دیا۔ صحابہ کی اس جماعت کے لیے قرآن کی تعلیمات مشعل راہ اور آپ کا اسوہ حسنہ یعنی سنت زندگی کا نمونہ بنی۔ ان بزرگوں کی زندگیاں آپ کی رشد و ہدایت کے رنگ میں اس طرح رنگی گئیں کہ بعد میں ملت کے لیے ان کا اسوہ بھی قابل تقلید بن گیا۔
ملت اسلامی کی فکری و ذہنی زندگی کا یہ نقطۂ آغاز ہے۔ اس کے بعد جب اسلامی سلطنت کی حد وسیع ہوئی اور نئے نئے ملک اور نئی نئی قومیں دائرۂ اسلام میں داخل ہونے لگیں تو مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نئے نئے مسائل سے سابقہ پڑا۔ یہاں سے اجتہاد کا باب شروع ہوتا ہے۔ اجتہاد کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی تصریح موجود نہ ہو تو اس وقت قرآن مجید اور سنت نبوی کی روشنی میں اس مسئلے کے متعلق شریعت کا حکم ڈھونڈا جائے۔ اب جو ملت کی زندگی وسیع ہوئی اور سندھ سے لے کر قرطبہ تک مسلمانوں کی سلطنت پھیل گئی تو اس کے لیے نئے نئے قانون بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ اس طرح فقہ کی تدوین ہوئی۔ آگے چل کر فقہ کے مختلف مذاہب بنے اور ان فقہی مذاہب نے اپنے اپنے علاقوں کے لیے تفصیلی احکام مرتب کیے۔ قرآن حدیث اور فقہ کے بعد مسلمانوں میں اور علوم بھی رائج ہوئے اور خود قرآن حدیث اور فقہ کی تفسیر، تعبیر اور تشریح میں بھی نت نئے شعبے بنتے چلے گئے۔ قرآن کی مختلف تفسیریں لکھی گئیں، حدیث کی روایت کے مجموعے مرتب ہوئے اور فقہ میں اور توسیع کی گئی۔ قرآن حدیث اور فقہ کے ضمن میں مسلمانوں نے جو کچھ لکھا ہے، ان علوم میں جس قدر تحقیق کی ہے اور ان کی حدود کو انہوں نے جتنا وسیع کر دیا ہے، آج ان کا احاطہ کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ ان علوم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں عقلی علوم کو بھی بڑا فروغ حاصل ہوا۔ عقلی علوم کی ابتدا یونانی زبان سے عربی میں جو ترجمے ہوئے تھے ان سے ہوئی۔ عہد عباسی میں فلسفہ و منطق اور طبعیات و ریاضیات کے علوم یونانی زبان سے عربی میں منتقل کیے گئے۔ نیز ایران اور ہندوستان کے علوم کو مسلمانوں نے اپنا لیا۔ شروع میں تو اس سلسلے میں زیادہ تر نقل و ترجمے پر زور رہا، لیکن جب طبیعتوں کا فلسفہ و منطق کی طرف میلان ہوتا گیا اور لوگ عقلیات میں بحث و تحقیق سے کام لینے لگے تو یونانی فلسفہ بتدریج اسلامی فلسفہ بنتا چلا گیا۔ اسی زمانے میں علم تصوف کی بھی تدوین ہوئی۔ صوفیہ حکمت اور دین کو تصوف کے ضمن میں جمع کرتے تھے۔ یہ بیشتر اہل حال بزرگ ہوتے، لیکن ان کے نزدیک حال کے لیے ضروری تھا کہ سالک شریعت اور حکمت میں بھی بہرہ کامل رکھتا ہو۔ وجدانی قوتوں کی اصلاح اور ان کا تزکیہ کر کے قلب و نظر اور فکر و عمل میں اسلام کی صحیح روح کو رچانا تصوف کے پیش نظر تھا۔ اور اسی طرح برہان اور استدلال سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے علم کلام کی طرح ڈالی گئی۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام کا اصول تو صرف قرآن مجید اور سنت نبوی تھی، لیکن جس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیریں لکھی گئی اور سنت کی توضیح و تشریح کے لیے علم حدیث وجود میں آیا، اسی طرح قرآن اور سنت کے احکام و مقاصد کو ذہن نشین کرانے اور ان کی حقانیت اور افادیت کو دلوں اور عقلوں سے منوانے اور ان پر عمل کرانے کے لیے تصوف، کلام اور فقہ کے علوم کا رواج ہوا۔ مانا کہ بعد میں تصوف کے سلسلے میں بڑی بے راہ رویاں ہوئیں اور اکثر متکلمین بیکار کی بحث و استدلال میں حد سے بڑھ گئے۔ اسی طرح علماء فقہ نے بھی خواہ کی موشگافیوں اور باہمی نزاعات سے اسلام کے احکام کے اس علم کو وبال جان بنا دیا۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ تصوف، فقہ و کلام سر تاثر بیکار تھے اور ملت اسلامی کی فکر تاریخ سے انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دینا ضروری ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ کیا قرآن کی تفسیر میں مفسروں سے غلطیاں نہیں ہوئیں اور علم تفسیر میں کارآمد باتوں کے ساتھ ساتھ رتب و یابس روایات کا ایک تومار جمع نہیں ہو گیا؟ اور اسی طرح صحیح حدیث کے علاوہ کیا موضوع حدیثوں کا ہمارے ہاں انبار موجود نہیں؟ تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں صحیح اور غیر صحیح روایات کی یہ گڈمڈ دیکھ کر اگر ہم تفسیر اور حدیث کا کلیتاً انکار کر دیں، جس طرح بعد اہل تصوف و کلام و فقہ کی بے راہ رویوں کی بنا پر ہم ان علوم کو غیر اسلامی قرار دے کر ملت کی تاریخ سے خارج کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں، تو یہ کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہوگا۔ اس طرح کا انکار کبھی خوش آئند نہیں ہو سکتا اور کوئی قوم اپنے ماضی کا یوں انکار کر کے سرسبز نہیں ہو سکتی۔ صدیوں کے علمی و فکری تجربات سے جن میں اگر ہم نے کبھی ٹھوکریں کھائی ہیں تو یقیناً اس جد و جہد میں اکثر راہ ثواب تک بھی ضرور پہنچے ہیں۔ اس طرح منہ موڑ لینا قومی ذہن کو مفلس اور ملی نظر و فکر کو سطحی بنا دیتا ہے۔ مسلمانوں کا دور اقبال تھا اور ان کی فکر و عمل کی صلاحیتوں میں زندگی اور توانائی تھی، تو انہوں نے خود سے نئے نئے علوم و فنون کی تخلیق کی، دوسروں کے علوم کو بھی حاصل کیا اور انہیں چھانٹا پٹکا، ان کی غلطیوں کی اصلاح کی اور ان علوم کو اپنا بنا کر ساری دنیا میں ان کی اشاعت کی۔ عہد اقبال کے بعد جب ان کا زوال شروع ہوا تو ابتدا میں ان کی بہت بڑی اکثریت کو اپنے اس زوال کا احساس ہی نہ تھا اور وہ مدتوں زوال کے دھارے پر بے اختیار بہا کی، لیکن ایک گروہ کو جو گو تعداد میں بہت کم تھا ہر دور میں اس زوال کا احساس ہوا اور اس نے زوال کی اس رو کو تھامنے کی کوششیں بھی کی۔ اس گروہ میں بڑے بڑے کامل اور بزرگ پیدا ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اپنے اپنے زمانے میں بڑی کوششیں کی۔ اصلاح کی یہ جدوجہد اب تک جاری ہے۔ مصلحین کا یہ گروہ برابر اس دھن میں لگا ہوا ہے کہ مسلمان کسی طرح زوال کے نرغے سے نکل کر پھر سے ترقی اور اقبال کے راستے پر چلنے کے قابل ہو جائیں۔ ملت اسلامی کی اصلاح و تجدید کی ضرورت کا آج ہر مسلمان کو احساس ہے اور ہر طرف سے اس کے لیے آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اس اصلاح و تجدید کے لیے کون سا طریق عمل اختیار کیا جائے۔ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ عمل کی عمارت ہمیشہ فکر کی بنیاد پر اٹھتی ہے اور اصلاحی و تجدیدی کاموں کو شروع کرنے سے پہلے ذہن و فکر کی الجھنوں کو سلجھانا پڑتا ہے اور جس نہج پر کام کرنا ہو اس کا تعین پہلے ضروری ہوتا ہے۔
ہمارے ہاں کے اصلاح و تجدید کے علم برداروں کا ایک گروہ تو ان دنوں یہ کہتا سنا جاتا ہے کہ اگر مسلمان موجودہ پستی سے ابھرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے ماضی سے یکسر کنارہ کش ہو جانا چاہیے. وہ اپنے دماغوں سے عہد ماضی کی یاد بالکل نکال دیں. وہ بھول جائیں کہ ان کی کوئی ملی تاریخ ہے. اس گروہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں خالی الذہن ہو کر اور اپنے صفحہ دماغ کو سلیٹ کی طرح دھو کر نئے زمانے، نئے حالات اور نئے افکار و علوم میں جذب ہو جانا چاہیے. اصلاح و تجدید کے علم برداروں کا ایک دوسرا گروہ ہے. وہ ملت کی فوز و فلاح کی راہ یہ تجویز کرتا ہے کہ ہم ایک الٹی زقند لگا کر وہاں پہنچ جائیں جہاں ہم 1300 سال پہلے تھے. وہی سادہ زندگی ہو، ایسی سادہ زندگی جس میں نہ علم کلام تھا اور نہ بقول ان کے تصوف تھا، نہ فقہ تھی اور نہ ان کے خیال میں حدیث کا وجود تھا. ہمارے یہ مدعی اصلاح و تجدید ملی تاریخ میں سے 1300 سال کے اس طویل عہد اور اس کے کارناموں کو جو ان کے نزدیک سر تاپا ناکامیاں ہیں حذف کرنا چاہتے ہیں. یہ تصوف کا انکار کرتے ہیں، علم کلام کو مردود قرار دیتے ہیں، فقہ کو بیکار جانتے ہیں، علم حدیث کو زائد از ضرورت سمجھتے ہیں، تفسیروں کے منکر ہیں. اصلاح و تجدید کے اس آخر الذکر گروہ کی یہ دعوت بڑی دلکش ہے، اور اس کی دلکشی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دعوت میں رومانیت زیادہ ہے اور واقعیت کم، اور انسان بالطبع رومانیت پسند واقع ہوا ہے. یہ لوگ اس دعوت کو دیتے وقت دو چیزوں کو بھول جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ زمانہ کبھی الٹی زقن نہیں لگاتا، وہ برابر آگے کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اور جو اسے پیچھے چلنے کو کہے زمانہ اسے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے. اور دوسری چیز جس کو وہ اس سلسلے میں فراموش کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر فکر کی ایک ذہنی تاریخ ہوتی ہے، اور ہر اجتماع کا ایک زمانی تسلسل. ایک فکر کو اس کی تاریخ سے بے تعلق کر دو تو وہ فکر مجذوب کی بڑ بن جاتا ہے. اس طرح سوسائٹی اور اجتماع کی زندگی ایک تسلسل چاہتی ہے. ایک دور پر جب دوسرے دور کا ردہ لگتا ہے تو دوسرا ردہ لگانے والوں کو ہمیشہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ پہلے دور کی کون سی بنیادی خصوصیتیں اور اساسی رجحان ہیں جن کو اپنائے بغیر دوسرے دور کی عمارت کبھی مستحکم نہیں ہو سکتی. محض زور فکر سے سر بفلک محل تو صرف خلا ہی میں بن سکتے ہیں. اس دنیا میں مکان بنانے کے لیے تو زمین ہی سے، اور وہ بھی زمین کے نیچے سے بنیادیں اٹھانی پڑتی ہیں. مسلمانوں کی ذہنی زندگی میں اصلاح و تجدید کی ضرورت کا شاید ہی آج کوئی ذی شعور مسلمان انکار کر سکے. ہماری تفسیروں، احادیث کے مجموعوں، فقہ کے اجتہادات، ہمارے علم کلام اور تصوف میں بہت کچھ ہے جن پر آج نظر ثانی کرنی چاہیے. ضرورت ہے کہ ان علوم میں تحقیق کی جائے اور ان پر کڑی تنقید ہو تاکہ ان کا صالح عنصر بیکار حصے سے الگ ہو جائے اور ہم صالح عنصر کو آج اپنا سکیں اور بیکار حصے کو الگ کر دیں. بے شک تحقیق و تنقید کی اس سنگلاخ راہ سے بچنے کے لیے آسان صورت تو یہ ہے کہ تفسیر، حدیث، کلام، فقہ اور تصوف کا سرے سے انکار ہی کر دیا جائے. اور بدقسمتی سے ہمارے بعض مجددین کا عام رجحان بھی اسی طرف ہے، کیونکہ ان علوم میں صحیح نظر پیدا کرنا اور ان میں محقق ہونا بڑی جانکاہی کا کام ہے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی تجدید قوم کو بڑا اتھلا بنا دے گی، اور اس سے نہ تو قومی تخیل میں وسعت پیدا ہو سکے گی اور نہ عمق. صحیح اصلاح و تجدید کا مفید اور دانشمندانہ طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے، سمجھانے اور ان کے مقاصد اور مطالب کو ملت اسلامیہ کے ذہن نشیں کرانے اور ان کو ملی فکر و عمل میں رچانے کے سلسلے میں ہماری تاریخ میں اب تک جو علمی کوششیں ہو چکی ہیں آج ان کا پورا احاطہ کیا جائے، ان کے کھرے کھوٹے کو پرکھا جائے. فقہ اسلامی اب تک جن ادوار سے گزر چکی ہے اور خاص حالات اور مخصوص اسباب نے اس فقہ کو جیسے جیسے قالبوں میں ڈھالا تھا، اور مسلمان قانون سازوں نے شرعی احکام کی تشکیل میں جن مصالح کو پیش نظر رکھا تھا ان کا جائزہ لیا جائے. نیز احادیث کی جمع و تدوین میں مختلف محدثین کا کیا مسلک تھا، احادیث کے مجموعوں میں کون سی کتاب اقرب الی الصواب ہے، اور ہم کس نظر سے احادیث کو جانچ پرکھ کر آج اس زمانے میں ملت کے لیے ان کو اسوہ عمل بنا سکتے ہیں، اس کا تعین کیا جائے. پھر قرآن کے حقائق و مطالب کی کنہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے مفسرین اب تک کیا کیا کوششیں کر چکے ہیں، ان کا پورا احصاء کر کے قرآنی تعلیمات کو سمجھا جائے. اس کے بعد تصوف اور علم کلام آتے ہیں. علم کی ان دو شقوں میں مسلمان صوفیہ و متکلمین نے حکمت و معرفت کا ایک لازوال ذخیرہ چھوڑا ہے جس سے انسانی ذہن بڑا فیضان حاصل کر سکتا ہے. تصوف و کلام کے اس اثاثے کو بھی تحقیق و تنقید کے نظر سے دیکھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے. تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف اور کلام کے علوم میں اب تک جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس کی مثال ایک بحر بے کراں کی سمجھیے. اور آج جب کہ ان علوم کا شوق بہت کم ہو گیا ہے، علوم کی ان وسعتوں کو سمیٹنا اور پھر ان کی تحقیق و تنقید کر کے اس کے صالح حصے کو غیر صالح سے الگ کرنا ناممکن سا نظر آتا ہے. لیکن اسے ہندوستانی مسلمانوں کی خوش قسمتی کہیے اور اس سرزمین میں اسلام کے روشن مستقبل کے لیے ایک نیک فال سمجھیے کہ آج سے 200 سال قبل اسلامی ہندوستان کے پائے تخت اور اس کے علم و حکمت کے مرکز شہر دہلی میں حضرت امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. آپ نے تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف اور کلام کے بے پایاں علوم و معارف کا نہ صرف احاطہ کیا بلکہ ملت اسلامیہ کی تمام فکری، علمی اور سیاسی تحریکوں کے تاریخی ادوار کا جائزہ بھی لیا اور ان کی پوری تحقیق کی، ان کو اچھی طرح چھانا پھٹکا
اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف اور کلام کے علوم و فنون کا جو لب لباب اور حاصل متاع تھا اسے اپنی تصنیفات میں مرتب فرما دیا۔ حضرت امام ولی اللہ محض پہلوں کے علوم کے ناقد، جامع اور محافظ نہ تھے، وہ خود بہت بڑے شارح قرآن تھے، ایک بے نظیر محدث تھے، فقہ میں مجتہد تھے، اور تصوف میں ایک کامل عارف، اور علم کلام میں ایک محقق فلسفی اور حکیم۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے امام ولی اللہ کی علوم شرعی میں تحقیق و تنقید، نیز ان کی عام حکمت و معرفت اور ملت اسلامیہ کی اصلاح و تجدید کے سلسلے میں ان کے جو افکار و نظریات تھے، آئندہ صفحات میں ان کا تعارف کرایا ہے۔ امام ولی اللہ نے ملت اسلامیہ کے پہلے کے تمام علمی و فکری سرمایے کو جانچنے پرکھنے کے بعد اس کو ایک منقح شکل دی اور اسے ملت کی اصلاح و تجدید کی اساس بنایا۔ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے اپنی ساری زندگی حضرت امام ولی اللہ کے علوم، ان کی حکمت، نیز ان کی بنیادوں پر اصلاح و تجدید کی جو تحریک شروع کی گئی تھی ان کے مطالعے اور تحقیق میں گزاری ہے۔ چنانچہ آج اس زمانے میں امام ولی اللہ کی حکمت کا تعارف کرانے کا حق صحیح معنوں میں اگر کسی عالم اور محقق کو ہو سکتا ہے تو وہ صرف مولانا عبید اللہ سندھی کی ذات ہے۔ باب اول، تحصیلی ملکات، تشریح۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کی حکمت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا علمی پس منظر ہمارے سامنے ہو۔ نیز تعلیم و مطالعے کے ذریعے شاہ صاحب نے جو تحصیلی ملکات، ملکہ کی جمع ہے، بہم کیے تھے ان سے ہم واقف ہوں، لیکن ان تحصیلی ملکات کی تشریح سے پہلے ضروری ہے کہ شاہ صاحب کے مشائخ اور اساتذہ کا اجمالی تذکرہ کر دیا جائے جن کے فیض صحبت نے ان کے ذہن کو جلا بخشی۔ تحصیلی ملکات سے ہماری مراد ہے عربی زبان کا سیکھنا، منطق کی اصطلاحات کا استعمال کرنا، اس وقت کی سوسائٹی کے مروجہ قانون یعنی فقہ حنفی کے متون و شروح کا پڑھنا، اس قانون کے عقلی نظام یعنی اصول فقہ کا سمجھنا، متکلمین کے مختلف اسکول اور ان کی ایک دوسرے پر ترجیح اور تقدیم سے شناسہ ہونا، اس کے بعد کائنات کے حقائق پر ذہن میں کسی قسم کا الجھاؤ رکھے بغیر غور کرنا اور اس سے جو اطمینان حاصل ہو اس پر بھروسہ کرنا، یہ سب علوم و فنون تحصیلی ملکات کا ذریعہ ہیں۔ اس وقت ہم ان ملکات کی آخری شق پر سب سے پہلے بحث کرتے ہیں۔ فلسفہ وحدت الوجود۔ کائنات کا یہ معمہ کیا ہے اور ہمارے گرد و پیش کی یہ دنیا کس طرح ظہور پذیر ہوئی؟ ان حقائق پر آزاد ذہن کے ساتھ کھلے بندوں غور و فکر کرنا اور ان کو سمجھنا وجود اصلی کی حقیقت اور اس کے تنزلات کا فلسفہ کہلاتا ہے۔ متاخرین صوفیہ میں سے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی متوفہ 638 ہجری اس فن کے امام تھے۔ شاہ ولی اللہ کی تربیت کرنے والوں میں سب سے پہلے آپ کے والد شاہ عبد الرحیم متوفہ 1131 ہجری ہیں۔ موصوف ابن عربی کے اس فلسفے کے بڑے ماہر استاذ تھے۔ شاہ عبد الرحیم اپنے بھائی شیخ ابو الرضا محمد متوفہ 1101 ہجری کے شاگرد ہیں۔ شیخ ابو الرضا مذکورہ بالا فلسفے میں ایک مستقل امام کا درجہ رکھتے ہیں، چنانچہ شاہ صاحب کو اپنے والد اور چچا سے خاندانی خصوصیات کے ضمن میں یہ فلسفیانہ طرز فکر وراثت میں ملتا ہے اور بلا قصد اس فکر کے زیر اثر آپ کے ذہن کی تکمیل ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کے والد اور چچا خواجہ عبید اللہ المعروف خواجہ خرد متوفہ 1075 ہجری کے خاص صحبتی تھے، اور خواجہ خرد اپنے والد خواجہ رضی الدین محمد باقی عرف باقی باللہ دہلوی متوفہ 1012 ہجری کے ان 5 شاگردوں: نمبر 1 حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی متوفہ 1034 ہجری، نمبر 2 شیخ اللہ داد دہلوی، نمبر 3 خواجہ حسام الدین دہلوی متوفہ 1040 ہجری، نمبر 4 شیخ رفیع الدین متوفہ 1054 ہجری، نمبر 5 اور شیخ تاج الدین سنبھلی مکی متوفہ 1050 ہجری کے صحبت یافتہ تھے۔ خواجہ باقی باللہ دہلوی نظریہ وحدت الوجود کے بہت بڑے امام تھے۔ ان کی امامت اشراقی طرز کی ہے۔ حاشیہ: اشراقی طرز فکر میں وجدان پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور ان کے خلاف مشائی فلسفے والے عقل اور استدلال پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ وحدت الوجود کے مقابلے میں وحدت الشہود کا اسکول امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی نے مرتب کیا تھا۔ گو خواجہ خرد اور شاہ ولی اللہ صاحب کے والد اور چچا امام ربانی سے پوری طرح مستفید ہوئے، مگر ان کا میلان فکر وحدت الوجود کی طرف رہا۔ امام ولی اللہ نے اپنی کتاب انفاس العارفین میں اپنے والد اور چچا کے مقالات اور مقامات اس طرح ذکر کیے ہیں کہ ان سے شرائع الہی اور نظریہ وحدت الوجود میں پوری تطبیق ہو جاتی ہے۔ ان دونوں بھائیوں کے مخصوص افکار اور نظریات کا ماحصل اور لب لباب یہ تھا کہ ایک ایسی شاہراہ فکر کی طرح ڈالی جائے جس پر مسلمان فلاسفر یعنی صوفیہ متکلمین اور فقہا ساتھ ساتھ چل سکیں۔ کشف یعنی وجدان اور عقل و نقل کو الگ الگ اپنے اپنے لیے مشعل راہ بنانے اور صرف ایک میں خصوصی مہارت پیدا کرنے کی وجہ سے اہل علم جدا جدا فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ شاہ صاحب کے والد اور چچا کی کوشش یہ تھی کہ ان فرقوں کا آپس کا افتراق اور اختلاف مٹ جائے اور ان گروہ بندیوں سے اسلامی ذہنیت جو زنگ آلود ہو رہی تھی وہ پھر نکھر کر اپنے جوہر دکھا سکے۔ شاہ ولی اللہ کی فکری صلاحیتوں کا کمال یہ ہے کہ وہ وحدت الوجود کے اس فلسفے کو شرائع الہیہ کی تشریح و تفصیل میں استعمال کرنے میں کامیاب ہوئے۔
چشتی طریقے میں حضرت شیخ عبدالعزیز دہلوی البحر المواج عرف شکربار متوفہ 975 ہجری ایک بہت بڑے عالم، عارف اور متشرع بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی تصنیفات میں سے ایک رسالہ عینیہ ہے جو موصوف نے شیخ امام پانی پتی کے رسالہ غیریہ کے جواب میں لکھا تھا، اور اس میں آپ نے وحدت الوجود کے بعض عمیق مسائل کو اپنے کشفی رنگ میں پیش فرمایا ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز البحر المواج کے والد شیخ حسن بن طاہر متوفہ 909 ہجری سلطان سکندر لودھی کے زمانے میں دہلی آبسے تھے۔ آپ کے پوتے شیخ رفیع الدین بن قطب العالم بن عبدالعزیز ہیں جو خواجہ باقی باللہ کے خواص اصحاب میں سے تھے۔ شیخ رفیع الدین شاہ عبد الرحیم کے نانا ہیں اور ان سے اویسی طریقے پر شاہ عبد الرحیم کو فیض پہنچا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شاہ عبد الرحیم کی پیدائش سے 2 سال پیشتر آپ شاہ عبد الرحیم کی خلافت کی سند لکھ کر ان کی والدہ کو دے گئے تھے۔ مشہور ہے کہ جس طرح مغلیہ خاندان میں سلطنت سلسلہ بہ سلسلہ چلتی رہی، اسی طرح شیخ عبدالعزیز کی اولاد میں شاہ ولی اللہ تک اور شاہ ولی اللہ سے ان کی اولاد تک جو سراج الدین بہادر شاہ ثانی کے زمانے تک رہی، علم عرفان کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ حاشیہ: شیخ عبدالعزیز البحر المواج کا لقب شکربار ہم نے شاہ عبدالعزیز دہلوی کے ملفوظات سے نقل کیا ہے۔ حضرت اویس قرنی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے لیکن ان سے ملاقات نہیں کر سکے، اور اس کے باوجود آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے فیض حاصل کیا، اور قرب مکانی کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو روحانی اتصال پیدا ہوا۔ چنانچہ اویسی طریقے کا مطلب یہ ہے کہ کسی مقتدر بزرگ سے ملے بغیر اس کی ذات سے اخذ فیض کیا جائے۔ حکمت عملی: شاہ عبد الرحیم کے ایک استاذ میر محمد زاہد ہروی متوفہ 1111 ہجری ہیں۔ میر محمد زاہد کے متعلق انفاس العارفین اور مآثر الکرام میں لکھا ہے کہ موصوف نے اپنے والد بزرگوار اور بعض دوسرے مشہور روزگار اساتذہ سے پڑھا اور اپنی قوت ادراک کی وجہ سے استادوں سے بازی لے گئے۔ آپ 17 سال کے تھے کہ تمام علوم سے فراغت پائی۔ جودت ذہن اور استقامت فکر میں آپ کی شخصیت بے نظیر تھی۔ رمضان 1064 ہجری میں میر زاہد کو کابل میں واقعہ نویسی کی خدمت سپرد ہوئی۔ یہ شاہ جہاں کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کو تخت سلطنت پر بیٹھے 8 برس گزرے تھے کہ میر زاہد کو بادشاہی لشکر گاہ کا محتسب مقرر کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد آپ کو کابل کی صدارت کا منصب ملا اور اس طرح موصوف کو اپنے وطن مالوف یعنی کابل میں اطمینان سے بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ میر زاہد کی ذات سے 4 سوئے عالم میں علم کی نشر و اشاعت ہوئی۔ موصوف صوفیائے باصفا کا مشرب رکھتے تھے اور آپ ایک بزرگ صوفی کے صحبت یافتہ بھی تھے۔ شاہ ولی اللہ انفاس العارفین میں لکھتے ہیں کہ میر زاہد کی تصانیف کے چند نکات میرے ذہن پر نقش ہو چکے ہیں، اور ان میں ایک نقطہ وہ ہے جو میر موصوف نے وجود اور اس کی وحدت کے متعلق لکھا ہے۔ میر محمد زاہد کا سلسلہ تلمس شیخ محقق جلال الدین دوانی متوفہ 928 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ سلطان محمد خان فاتح نے قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کے بعد جب یورپین اقوام کو اسلام سے آشنا کرنا ضروری سمجھا تو موصوف نے اہل عصر علماء کو شریعت اسلام اور حکمت و فلسفہ کی تطبیق پر متوجہ کیا۔ حاشیہ: 1454 عیسوی بمطابق 854 ہجری میں سلطان محمد خان فاتح نے جب قسطنطنیہ فتح کیا تو اس کی حکومت کا عیسائی علماء اور حکماء سے اختلاط اور ارتباط پڑا۔ سلطان نے خاص طور پر اہل علم کو متنبہ کیا کہ یونانی فلسفیوں کے مختلف اسکولوں سے صحیح واقفیت پیدا کریں۔ نیز حکماء اسلام نے جس قدر علم حقائق مدون کیا ہے اس بارے میں ان کی تحقیقات اور نظریات کو فلسفیانہ اسلوب میں مرتب کیا۔ خواجہ زادہ متوفہ 893 ہجری، عبد الرحمن جامی متوفہ 898 ہجری، جلال الدین دوانی متوفہ 928 ہجری کی تصانیف اس کی شاہد عادل ہیں، اور ان سب میں یہی رجحان فکر نمایاں نظر آتا ہے۔ علامہ مصلح الدین مصطفیٰ بن یوسف الحنفی معروف بخواجہ زادہ نے جو سلطان محمد خان فاتح کے استاد اور قسطنطنیہ کے سرکاری کالج کے مدرس تھے، سلطان کے ارشاد پر اسی سلسلے میں تحافت الفلاسفہ لکھی کتاب۔ ان علماء میں سے ایک محقق دوانی ہے۔ اس زمانے میں حکمت عملی پر اکثر افاضل زیادہ توجہ نہیں کرتے تھے، مگر شیخ جلال الدین دوانی نے محقق نصیر الدین طوسی متوفہ 672 ہجری کے بعد اخلاق جلالی نام کی کتاب لکھ کر اس فن کو زندہ کر دیا۔ حاشیہ: ابو عبداللہ نصیر الدین محمد بن محمد حسن المعروف بنصیر الدین طوسی علم و حکمت میں سرتاج زمانہ تھے۔ موصوف کو ہلاکو کے دربار میں بڑا تقرب حاصل تھا اور وہ اس کے وزیر بھی تھے۔ ابن قیم نے نصیر الدین طوسی کو بہت برا بھلا کہا ہے۔ ان کو برا بھلا کہنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت میں کوشاں تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ شیعوں میں صاحب ریاست کی حیثیت رکھتے تھے۔ کتاب۔ شاہ ولی اللہ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم نے اپنے صاحبزادے کو اسی حکمت عملی سکھانے میں خصوصی توجہ برتی۔ شاہ ولی اللہ نے اس کا ذکر انفاس العارفین میں اور جزو لطیف میں کیا ہے۔
شاہ عبد الرحیم قدس سرہ کا یہ رجحان فکر کہ وہ حکمت عملی سکھانے پر خاص زور دیتے تھے غیر معمولی طور پر قابل احترام ہے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ عام متکلمین نے ارسطو کی نظر حکمت کو اپنا مطمح نظر بنا لیا تھا اور ان کا سارا زور قیاس آرائیوں اور استدلالی بحثوں پر صرف ہوتا تھا۔ وہ عملی زندگی کی ضرورتوں سے بے خبر تھے اور حکمت عملی سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے۔ لازمی طور پر اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ علم کلام میں دلچسپی لینے والے فقہاء اور متکلمین قومی زندگی کی ضروریات میں تدبر اور تفکر سے محروم ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ اپنے والد بزرگوار کے مذکورہ بالا رجحان فکر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت شجاعت، فراست، کفایت، غیرت وغیرہ اخلاق سلیمہ میں درجہ کمال پر تھے۔ نیز دینی اور مابعد طبیعیاتی علوم میں درک کامل رکھنے کے ساتھ آپ عقل معاشی سے بھی، جس کے ذریعے انسان زندگی کی معاشی اور اجتماعی ضرورتوں کو سمجھتا ہے، پورے طور پر بہراور تھے۔ آپ اپنی مجلس میں اکثر حکمت عملی اور کاروباری زندگی کے معاملات کے آداب کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ تھی فکری بنیاد جو شاہ ولی اللہ کو اپنے والد سے اس ضمن میں ورثے میں ملی اور آپ نے اس پر ایک عظیم الشان عمارت کھڑی کر دی۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب اپنے حالات میں جہاں دوسرے انعامات الہیہ کا ذکر کرتے ہیں، وہاں یہ بھی لکھتے ہیں کہ حکمت عملی جس پر اس عہد میں خیر و برکت کا انحصار ہے، کارساز قدرت نے مجھے اس کا وافر حصہ عطا فرمایا اور اس امر کی توفیق دی کہ میں کتاب و سنت اور صحابہ کے آثار کی روشنی میں حکمت عملی کے اصول و ضوابط کو مدون کر دوں۔ شاہ ولی اللہ کی شہر آفاق تصنیف حجت اللہ البالغہ کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اس میں ایک امتیازی وصف یہ بھی نظر آتا ہے کہ جہاں وہ رفاہ عام کے اداروں یعنی ارتفاقات کا ذکر کرتے ہیں، وہاں حکمت عملی کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام احادیث کو انہی ابواب پر تقسیم کر دیتے ہیں اور پھر خاص موقعوں پر حدیث کے ذیل میں حکمت عملی کا کوئی نہ کوئی نقطہ ذکر کرتے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کی جملہ تصانیف میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے وہ عبادات کے 4 ابتدائی ارکان کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد وہ حکمت عملی کے اصولوں پر اپنے موضوع اور مطالب کو مختلف ابواب پر ترتیب دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک دین اور دنیا دونوں کو اس نظر سے دیکھنے اور زندگی میں حکمت عملی کی غیر معمولی اہمیت کے احساس ہی کا نتیجہ ہے کہ شاہ صاحب حسن و قبح یعنی بر اور اثم کی حقیقت کو لفظی گورکھ دھندوں سے الگ کر کے ہر طالب حق کے لیے صاف اور واضح طور پر پیش کر سکے۔ حسن و قبح کے معاملے میں شاہ ولی اللہ صاحب کی تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اچھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نوعی خواص اس میں بدرجہ کمال پائے جاتے ہوں۔ مثلا ایک گدھے کو ہم اچھا کہیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ بحیثیت ایک گدھا ہونے کے جو لوازم ضروری ہیں وہ اس میں پورے موجود ہیں، یہ نہیں کہ وہ مثلا ایک انسان سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایک پودے کو یا ایک انسانی جماعت کو اچھا کہیں گے تو اس کے نوعی خواص کے اعتبار سے اس کو جانچیں گے اور اس کی حیثیت کا تعین کریں گے۔ چنانچہ ایک انسان کو اچھا کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں انسانیت کے نوعی خواص ایک حد کمال تک پائے جاتے ہیں۔ اب جو کسی شخص میں یہ اوصاف کم درجے کے ہوں گے اسی حساب سے اس کی اچھائی میں نقص پیدا ہوتا جائے گا۔ لیکن یہ سوال کہ آخر انسانیت کے اوصاف کیا ہیں، اس کا جواب ایک ماہر حکمت کے نزدیک یہ ہوگا کہ تمام قوموں اور نسلوں کا جائزہ لو اور ان میں جو اوصاف مشترک پائے جاتے ہیں ان پر انسانیت کا مصداق ہوگا۔ یہ ہے وہ معیار جس پر آپ ہر انسان اور ہر گروہ انسانی کو پرکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اچھائی اور برائی یا حسن و قبح کو اس طرح متعین کرنے میں خیال سے زیادہ عمل کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے اور یہ حکمت عملی کو اساسی فکر ماننے کا لازمی نتیجہ ہے۔ حاشیہ: واضح ہو کہ یہ مسئلہ کہ حسن و قبح کا تعین عقل سے ہوتا ہے یا جس کو شریعت اچھا کہہ دے وہ اچھا ہے اور جو اس کے نزدیک برا ہے وہ برا ہے، یہ جدا گانا موضوع ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے انفاس العارفین صفحہ 80-81 میں نہایت بسط سے اس پر بحث کی ہے۔ کتاب حجت اللہ البالغہ کو پڑھ کر دیکھیے تو شاہ ولی اللہ صاحب کسی عمل کی، کسی خلق کی اور کسی عقیدے کی خوبی اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ وہ عام افراد میں یعنی مشرق و مغرب اور عجم و عرب میں پایا جاتا ہے۔ شاہ صاحب کا یہ فکر معدن حکمت کا ایک نفیس جوہر ہے جس سے عام مصنفین کی کتابیں خالی نظر آئیں گی۔ دوسرے علماء کی کتابیں پڑھ کر انسان حسن و قبح کے معاملے میں کسی واضح حقیقت کا تعین نہیں کر پاتا، ہاں اس سلسلے میں وہ خیالی فلسفہ گڑھنے میں ضرور کمال حاصل کر لیتا ہے۔ الغرض شاہ صاحب کی اس اجتماعی فکر کے طفیل طالب علم حسن و قبح کے بارے میں خیالی فلسفہ ترازیوں کی دلدلوں سے بڑی آسانی سے نکل سکتا ہے اور وہ ان قیاس آرائیوں کے بجائے عملی زندگی میں حسن کی تخلیق اور قبح کے مٹانے میں سرگرم عمل ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے وہ اپنے گھر کا نظم ٹھیک طور پر چلائے گا اور پھر گھر سے محلے اور محلے سے شہر اور شہر سے اپنے ملک کے نظم و نسق میں مصروف ہو سکے گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی اسی اجتماعی فکر کے ذریعے ایک عالم یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کے پیش نظر ایک فرد کو بر یعنی نیکی کا حکم دینے اور اثم یعنی بدی سے روکنے یا دوسرے لفظوں میں حسن کی ترغیب اور قبح سے بچنے کی تعلیم سے دراصل مقصد یہ تھا کہ یہ فرد سب سے پہلے اپنی زندگی کو سنوارے، اس میں حسن پیدا کرے، پھر یہ اپنے گھر کو ٹھیک کرے، گھر سے محلے کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو اور محلے سے شہر اور شہر سے اپنے ملک اور اپنے ملک سے تمام انسانیت اور کل دنیا کی اصلاح اور بہتری کا عزم کرے۔ شاہ صاحب کا یہ اصول اجتماعی پیش نظر رہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام دراصل ایک عالمگیر انقلاب کی دعوت ہے۔ قرآن عظیم اسی دعوت کا ترجمان ہے
اور قرآن ان معنوں میں اپنی تشریح آپ ہے، اور وہ اس لحاظ سے کسی تکمیل اور تشریح کا محتاج نہیں۔ شاہ ولی اللہ کی حکمت و فلسفہ کا یہ سب سے اعلیٰ فکر ہے، اور اس کی مدد سے ہر عامی اور عالم قرآن کے مقصود اصلی کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ الغرض شاہ صاحب نے اپنے اس اجتماعی فکر کے ذریعے قرآن کو مسلمانوں کے ذہنوں کے قریب کر دیا ہے۔ حدیث و فقہ، وحدت الوجود، وحدت شہود۔ امام ولی اللہ نے علم حدیث کی تکمیل کے لیے 1143 ہجری میں حرمین شریفین کا سفر کیا۔ حجاز تشریف لے جانے سے پہلے وہ 12 سال تک ہندوستان میں اپنے والد کی وفات کے بعد دینی اور فلسفی علوم پڑھاتے رہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، والد بزرگوار کی وفات کے بعد کم و بیش 12 سال تک دینی اور عقلی علوم کا درس دیتا رہا۔ اسی اثناء میں ہر علم میں درک پیدا کیا اور والد مرحوم کے مسلک پر تصوف اور طریقت کی منزلیں طے کی۔ اس زمانے میں مجھ پر توحید اور وحدت کے عقدے کھلے، میرے سامنے جذب و کیف کی راہیں واہ ہوئیں، سلوک و معرفت کی متاع گرامایا سے ایک بڑا حصہ نصیب ہوا، اور مجھ پر وجدانی علوم پے بپے بڑی مقدار میں نازل ہوئے۔ شاہ ولی اللہ حجاز میں پورے 2 برس رہے۔ زمانۂ قیام حجاز میں سب سے بڑے استاذ جن سے شاہ صاحب کو معنوی مناسبت پیدا ہوئی، شیخ ابو طاہر مدنی متوفی 1145 ہجری تھے۔ شیخ موصوف زیادہ تر اپنے والد شیخ ابراہیم کردی متوفی 1101 ہجری کے تابع اور انہی کے علوم و معارف کے حامل تھے۔ شیخ ابراہیم کردی کے متعلق ابجد العلوم میں لکھا ہے، موصوف علوم فقہ و حدیث، ادب عربی، اصول فقہ اور اصول حدیث میں معرفت تامہ رکھتے تھے۔ شیخ عبداللہ عباسی کا قول ہے کہ شیخ ابراہیم کردی کی مجلس باغ بہشت کا ایک نمونہ تھی۔ موصوف فلسفیانہ حقائق کے مقابلے میں صوفیہ کے کلام کو مقدم جانتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اہل فلسفے کا گروہ اصل حقیقت کے قرب و جوار تک تو پہنچ جاتا ہے، لیکن حقیقت کے اصل منبع تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ حاشیہ ابجد العلوم صفحہ نمبر 86۔ آپ کی تاریخ وفات انا علی فراقک یا ابراہیم لمحزون ہے۔ شاہ صاحب کے استاد شیخ ابو طاہر اپنے والد شیخ ابراہیم کردی کے مسلک پر تھے۔ موصوف اپنے والد کے خرقہ طریقت سے سرفراز ہوئے تھے، اور ان کے ذریعے بہت سے اور مشائخ اور اساتذہ سے بھی آپ نے کسب علم کیا۔ چنانچہ آپ نے نحو سید احمد ادریس مراکشی سے پڑھی، فقہ شافعی شیخ علی طولونی مصری سے حاصل کی، فلسفہ و منطق منجم باشی مروی سے سیکھی، علم حدیث شیخ حسن عجیمی حنفی، شیخ احمد نخلی، شیخ عبداللہ بصری اور شیخ عبداللہ لاہوری سے پڑھا۔ شیخ ابو طاہر عبادت و طاعت میں بڑے سرگرم تھے اور علم و تعلیم میں بھی کوشاں رہتے تھے۔ موصوف بڑے نرم دل تھے اور رقت قلبی کی وجہ سے اکثر وقفے گریا رہتے۔ حاشیہ ابجد العلوم صفحہ نمبر 847۔ کتاب حسن اتفاق یہ ہے کہ علوم و فنون کے ساتھ ساتھ مشائخ تصوف سے بھی آپ کا تعلق سلسلہ بسلسلہ شیخ زین الدین زکریہ انصاری تک پہنچتا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنے والد شیخ ابراہیم کردی سے اخذ فیض کیا۔ وہ شیخ احمد قشاشی کے مرید تھے، اور شیخ احمد قشاشی کو شیخ احمد شناوی سے فیض پہنچا تھا۔ حاشیہ اجالہ نافعہ صفحہ 23۔ شاہ ولی اللہ کی خوش قسمتی تھی کہ شاہ عبد الرحیم اور شیخ ابراہیم کردی دونوں میں کوئی ذہنی بعد نہ تھا، اور اپنے اپنے فکری رجحانات میں دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، کیونکہ دونوں کا سلسلہ تلمذ جلال الدین دبوانی تک پہنچتا تھا۔ یہ اسباب تھے جن کے بعد شاہ ولی اللہ کو شیخ ابو طاہر مدنی کی صحبت بہت موافق آئی۔ ہم نے شیخ ابراہیم کے بہت سے رسالے مطالعہ کیے ہیں۔ موصوف شریعت اسلامیہ کو ابن عربی کے فلسفے سے حل کرتے ہیں، اور اس بات میں ان کی حیثیت ایک مستقل صاحب فکر امام کی ہے۔ شیخ ابراہیم کے اس رجحان فکر کا اثر ان کے صاحبزادے شیخ ابو طاہر کے ہر قول و فعل میں نمایاں نظر آتا ہے۔ غرض ہے کہ ایک طرف شاہ صاحب کے والد اور چچا کا اپنا طریق تھا، اور دوسری طرف حرمین میں شیخ ابو طاہر مدنی اور ان کے والد شیخ ابراہیم کردی کے دوسرے شاگردوں کا یہ مسلک تھا۔ اب اتفاق سے یہ دونوں متحد الخیال تھے۔ ان کا اتحاد خیال یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ جس پر شاہ ولی اللہ کے ذہن اور فکر کی تشکیل ہوئی۔ کوئی صاحب علم خواہ وہ کسی زمانے کا ہو اور کسی مذہب و ملت سے اس کا تعلق ہو، اگر اس کے افکار شاہ صاحب کے اس اساسی فلسفے پر پورے اترتے ہیں تو وہ شاہ صاحب کے نزدیک غلط راستے پر نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے اس نے اصل مقصود کو جن تعبیرات میں پیش کیا ہو وہ کچھ اور ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس فکر کے ایک صاحب علم کے اقوال دوسرے صاحب علم سے بظاہر مختلف ہوں۔ شاہ صاحب کا علمی کمال یہ ہے کہ وہ ان ارباب علم کے مختلف اقوال کو جمع کر کے ان میں تطبیق دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے توحید میں وحدت الوجود کا تصور پیش کیا تھا، اور اس کے خلاف امام ربانی مجدد الفسانی نے وحدت الشہود کی دعوت دی۔ شاہ ولی اللہ نے یہ کیا کہ شیخ اکبر اور امام ربانی دونوں کے ان تصورات توحید میں بظاہر جو تضاد نظر آتا تھا اس کو رفع کیا اور دونوں کو اصلاً ایک ثابت کیا۔ تطبیق کے اس عمل میں وہ تعبیرات کے اختلاف کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ شاہ صاحب نے مکتوب مدنی میں اس مسئلے کو بڑی وضاحت سے پیش کیا ہے۔ مذکورہ بالا تطبیق گو امام ربانی کے پیرووں کو سخت ناگوار گزری تھی، لیکن تاہم وہ شاہ صاحب کے کمالات کا انہی الفاظ میں اعتراف کرتے ہیں جن میں وہ اپنے ائمہ کے کمالات کا ذکر کرتے ہیں۔
ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کا علمی کمال یہ ہے کہ ارباب فکر و علم کا کوئی گروہ اگر بنیادی طور پر متحد الخیال ہو اور ان کے افکار شاہ صاحب کے اساسی فلسفے پر پورے اتریں تو وہ ان کی تعبیرات کے اختلاف میں نہیں جاتے، بلکہ ان کے اقوال کو جمع کر کے ان میں باہم مطابقت پیدا کر دیتے ہیں۔ شاہ صاحب کے اس علمی کمال کی ایک مثال تو وحدت وجود اور وحدت شہود کے تطابق کے ضمن میں گزر چکی ہے، اس کی دوسری مثال فقہ میں حنفی اور شافعی اختلاف کو دور کرنا ہے۔ شاہ صاحب ائمہ فقہ میں سے حنفی اور شافعی دونوں کو ایک ہی درجے پر مانتے ہیں اور دونوں کے اختلافات کو اسی اصول پر حل کرتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد اور چچا حنفی ہیں اور فلسفہ وحدت الوجود کو مانتے اور اسے صحیح طور پر سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ نیز انہوں نے دیکھا تھا کہ شیخ ابراہیم کردی اور ان کے صاحبزادے شیخ ابو طاہر مدنی فقہ میں شافعی مذہب رکھتے ہیں اور وحدت الوجود کو مانتے ہیں۔ اس سے ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ جہاں تک حقیقت شناسی کا تعلق ہے، فقہ حنفی اور فقہ شافعی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک شاہ صاحب اپنے ملک اور اپنی سوسائٹی کے مزاج اور اس کی عام افتاد کے پیش نظر فقہ حنفی کے پابند تھے، مگر ان کی عقلیت فقہ شافعی کی توہین بھی برداشت نہیں کرتی تھی، جیسا کہ عام طور پر فقہا کے باہمی جھگڑے اس طرح کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس سے کہ بلا قصد مذہب مذکور کی توہین ہوتی ہے۔ حنفی اور شافعی فقہ کی اس ہم آہنگی کو ہم ذرا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب فقہ حنفی کو امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی متوفی 189 ہجری کی کتابوں سے اخذ کرتے ہیں اور شافعی فقہ کو براہ راست امام شافعی کے تصانیف سے لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد اور امام شافعی دونوں کے دونوں امام مالک کے شاگرد ہیں۔ حاشیہ جواہر مضیہ میں ہے کہ ابن عبد الحکم بیان کرتے ہیں کہ میں نے شافعی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امام مالک کے دروازے پر 3 برس سے زیادہ مدت بیٹھا رہا اور میں نے ان کی زبان سے 700 سے زیادہ حدیثیں سنی۔ کتاب اس بنا پر شاہ ولی اللہ یہ قاعدہ تجویز کرتے ہیں کہ در حقیقت فقہ کا اصل الاصول امام مالک کی موطا ہے اور اسی سے مالکی، شافعی، حنفی مذاہب پیدا ہوئے۔ اس قاعدہ کلیہ کے بعد وہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، چنانچہ وہ دیکھتے ہیں کہ موطا امام مالک تمام تر اہل مدینہ کی فقہ پر مشتمل ہے اور اہل علم مدینہ کی فقہ کا مرکز حضرت فاروق اعظم کو قرار دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مالکی، شافعی اور حنفی فقہ کے مذاہب سارے کے سارے شاہ صاحب کے نزدیک حضرت فاروق اعظم کے مذہب کی تشریحیں ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مجتہد مستقل اور ان 3 ائمہ کو مجتہد منتسب تسلیم کرتے ہیں اور اس طرح وہ اہل سنت کے ان 3 اماموں کے مذہب کو قرآن و سنت کی تشریح قرار دیتے ہیں۔ اس ضمن میں ازالۃ الخفا میں اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، علم احکام میں جسے عام طور پر فقہ کہا جاتا ہے، فاروق اعظم کی علمی وسعت اور ان کی دسترس اتنی زیادہ تھی کہ اسے احاطۂ تحریر میں لانا مشکل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت سے زیادہ فقہ جاننے والے تھے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ وہ فقی مسائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اخذ کریں۔ چنانچہ صحابہ اور ان کے بعد آنے والے تابعین کے گروہ کی اس امر میں صاف تصریحات موجود ہیں اور عملی زندگی میں اس کی مثالیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ اور اہل سنت کے دوسرے مجتہدین کی فقہ میں آپس میں وہی نسبت ہے جو ایک کتاب کے متن اور بعد میں جو اس کی شرح کی جاتی ہے ان میں ہوتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں خود مجتہدین فقہ کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی مجتہد مستقل ہو اور دوسرے اس کے تابع اور اس سے منتسب ہوں۔ فقہ اسلامی اگر اس صورت میں پیش نظر رہے تو مسلمانوں کے لیے اس بات کو سمجھنے میں دقت نہ ہوگی کہ اصل شریعت تو ایک ہی ہے اور فقہ کے یہ حنفی، شافعی، مالکی اسکول اس کے مختلف شعبے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ عوام ہر فقہی مذہب کو ایک مستقل دین اور ایک جداگانہ ملت سمجھنے کی گمراہی میں مبتلا نہ ہوں گے۔ اس طرح ملت اسلامیہ کے مجموعی احکام کے بارے میں ان کے ذہنوں میں شک و شبہ پیدا نہ ہو سکے گا اور باہمی اختلاف فقہ انتشار فکر اور تشویش ذہنی کا باعث نہ ہوگا۔ یہ مسائل اس رنگ میں متقدمین کی کتابوں میں ہمیں کہیں نظر نہیں آئے اور ہماری رائے میں شاہ ولی اللہ کا یہ طرز فکر اور علمی کمال نتیجہ ہے اس تربیت کا جو انہیں اپنے والد اور چچا کے افکار و تعلیمات سے ہندوستان میں ملی اور بعد میں حجاز میں شیخ ابو طاہر مدنی کے فیض صحبت سے ان کی اس ذہنی تربیت کو اور جلا نصیب ہوئی۔ باب دوم، تکمیلی ملکات۔ تکمیلی ملکات سے مراد شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے مشائخ و اساتذہ سے جو کچھ حاصل کیا اور جس علمی اور فکری ماحول میں آپ کی ذہنی تربیت ہوئی اس کا ذکر تحصیلی ملکات کے ضمن میں ہو چکا ہے۔ یہاں ہم شاہ صاحب کے تکمیلی ملکات سے بحث کرتے ہیں۔ تکمیلی ملکات سے ہماری مراد یہ ہے: الف، تعلیم و تدریس اور مطالعہ و تجربے سے دماغ میں جو معلومات جمع ہوں ان میں عقل و خرد کی مدد سے اس طرح ترتیب دینا کہ ان میں کسی قسم کا باہمی تضاد اور تزاحم نہ رہے۔ دوسرے لفظوں میں مختلف معلومات سے دماغ میں جو الجھنیں پڑ جاتی ہیں انہیں عقل کی روشنی میں اس طرح سلجھا دیا جائے کہ ذہن میں ان کی وجہ سے کوئی الجھاؤ نہ رہے۔ ذہن کی تربیت اور اس کی تہذیب کا یہ پہلا درجہ ہے۔ با، ذہن کی تکمیل کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان وجدان کی وہبی قوتوں سے پوری طرح بہراور ہوں، وہ ان سے اس طرح سرشار ہو جائے کہ کائنات کے جملہ اختلافات کی اصلاح کے لیے جو تدابیر الہی برسر کار ہیں
ان کو وہ چشم بصیرت سے دیکھے اور ان کو کام کرتا محسوس کرے۔ لیکن اس معاملے میں ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ انسان کی ان وجدانی قوتوں اور اس کی عقل میں تضاد اور اختلاف نہ ہو۔ وجدان کی وہبی قوتوں کا انحصار قوت عقل پر ہونا چاہیے، یعنی عقل وجدان کی حریف نہیں بلکہ اس کی مؤید اور مددگار ہو۔ غرضے کے پہلے تو تعلیم و تدریس اور مطالعہ و تجربے سے دماغ میں جو معلومات جمع ہو ان کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے اور اس عقل کو وجدان کی آب ملے، تاکہ وجدان اور عقل میں نزاع نہ رہے بلکہ عقل وجدان کی تائید اور معاونت سے کام کرے۔ اس طرح علم، عقل اور وجدان باہم ایک دوسرے کی مدد سے زندگی میں سرگرم عمل ہو سکیں گے۔ جیم، عقل اور وجدان کی قوتوں کی جب اس طرح سے تربیت اور تکمیل جائے تو پھر ان ہر دو کی مدد سے قرآن حکیم کے حقائق پر غور کرنا اور اس کی تعلیمات دنیا کی تاریخ میں جن انقلابات کا باعث بنی ہے ان کے متعلق سوچ بچار کرنا، ان کی وضاحت کرنا اور انہیں دوسروں کے سامنے پیش کرنا، پھر ان حقائق کی نشر و اشاعت اور ان کی تلقین کے لیے ایک تعلیم گاہ بنانا اور اس میں اس فکر کے ماہر علماء یعنی راسخین فی العلم تیار کرنا۔ شاہ صاحب کے تکمیلی ملکات کا ہمارے نزدیک یہ تیسرا درجہ ہے۔ راسخین فی العلم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات کو اس طرح پیش کریں کہ ان کے زمانے میں نیز آئندہ آنے والے دور میں قرآن کی یہ تعلیمات دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اپنی برتری قائم رکھ سکیں۔ قرآن کی تعلیمات پر غور کرنا، ان سے زندگی کے لیے شاہراہ ہدایت ڈھونڈنا، پھر ان کی نشر و اشاعت کے لیے تعلیم گاہ بنانا اور اس میں راسخین فی العلم کی جماعت تیار کرنا، یہ پہلا میدان ہے جہاں شاہ صاحب نے اپنی عقل اور وجدان کی تکمیل شدہ قوتوں کو سب سے پہلے استعمال کیا۔ آئندہ سطور میں نہایت اختصار سے ان مباحث کا ذکر کیا جائے گا۔